ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ نظم میں بیان کردہ مضمون۔ اس نظم میں اس بات پر توجہ دلائی گئی ہے کہ قوم کی زندگی اسی میں ہے کہ شخصی و ذاتی وقار یا مفاد کا تصور چھوڑ کر ہر کام اجتماعیت سے کیا جائے۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ جو ڈالی موسم خزاں میں درخت سے ٹوٹ کر گر گئی ہو، پھر اس کا موسم بہار میں ہرا اور سرسبز ہونا ممکن نہیں رہتا۔ گویا جو فرد اپنی ملت سے وابستگی نہیں رکھتا، اسے عزت و وقار حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ ایسی ڈالی یعنی کہ فرد کے لیے خزاں کا دور لازوال ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اور پھر اسے پھل پھول سے کوئی نسبت نہیں رہتی، یعنی اپنی قوم سے جدا ہونے کا مطلب ہمیشہ کا زوال ہے۔ ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ تیرے مسلم کے باغ میں بھی موسم خزاں کا دور جاری ہے۔ افراد ملت اتحاد کی بجائے انتشار و افتراق کا شکار ہیں، چنانچہ پھول کی جیب خالص سونے سے خالی ہے، ملت دین سے دور ہو گئی ہے۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ جو پرندے پتوں کی تنہائی میں نغمے الاپ رہے تھے، وہ تیرے سایہ دار درخت سے اڑ چکے ہیں۔ وہ قوم و ملت جس کے سائے میں لوگ بیٹھے تھے، وہ اب نہیں رہے۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ تو کٹی ہوئی شاخ سے درس و عبرت حاصل کر، کیونکہ تو زمانے کے دستور سے نا آشنا ہے۔ اپنی اور قوم کی موجودہ صورتحال پر غور کر اور اس کی اصلاح پر توجہ دے، ورنہ اس کا انجام برا ہوگا۔ دین و ملت سے وابستہ رہ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو یعنی اے مسلم اپنی ملت سے مضبوط تعلق و رابطہ رکھ، درخت سے پیوستہ رہ کر موسم بہار کی امید رکھ۔ دین و ملت سے وابستگی ہی سے تجھے عزت ملے گی، ورنہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر بن جائے گی۔